تو آج کا عنوان ہے المتکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام ہے متکبر۔ قرآن میں سورہ حشر میں اس نام کا ذکر بھی آیا ہے۔ متکبر کے معنی بڑا عظمت والا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے کہ اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، اور اکبر جو ہے بڑا، کبیر بھی بڑے کو کہتے ہیں۔ تو بڑائی اگر کسی کی ہو سکتی ہے اور عظمت والا اگر کوئی ہو سکتا ہے، شان والا اگر کوئی ہو سکتا ہے، تو وہ صرف اور صرف المتکبر کی ذات ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ المتکبر کے معنی یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرح کوئی اور نہیں ہے، یعنی دکھنے میں جیسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہو، جیسی اس کی ذات ہے، اس کی طرح کوئی اور ہے نہیں، کوئی نہیں ہو سکتا اس کی طرح۔ یہ بھی ایک متکبر کے معنی ہے۔ اور اس کی طاقت اور اس کی قوت، اس کی بلندی، اس کی شان، یقیناً صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی وہ ہے جس کی اتنی بلند شان ہے، اس کی طرح کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ تو اس لحاظ سے اگر جیسے ہم تکبر کرتے ہیں، مثلاً کہ جو میں، دیکھیے تکبر ہمارے لیے حرام ہے۔ تکبر جو ہم کہتے ہیں، یہ ہمارے لیے حرام ہے، کیونکہ میں کہنے کا حق صرف اور صرف المتکبر کو جاتا ہے۔ صرف المتکبر ہی کہہ سکتا ہے کہ میرا حکم چلے گا، میرا سکہ چلے گا، میں جو کہوں گا وہی ہوگا، میں کہوں گا کن فیکون تو بن جائے گا، میں کہوں گا ختم ہو جائے تو سب ختم ہو جائے گا، میں کہوں موت آ جائے موت آ جائے گی، میں کہوں زندہ ہو جاؤ تو زندہ ہو جائیں گی، میں کہوں تو جنتی ہو تو جنتی ہو گیا، میں کہوں تو دوزخی ہے تو دوزخی ہو گیا، میں نے کسی کو حبیب بنا لیا، میں نے کسی کو مردود کر دیا۔ یہ میں کا جو پوری طرح سے شعبہ اگر کسی کو یہ میں جاتا ہے تو صرف اور صرف المتکبر کو جاتا ہے۔ صرف وہی ذات ہے جو میں کہہ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے مخلوق میں کسی کو اختیار نہیں کہ وہ میں کہے، کہ میرا حکم چلے، میری بات چلے۔ یہ ہرگز اور ہرگز کسی کو اس کا حق نہیں جاتا، اور صرف یہ متکبر کی ذات ہی ہے جو میں کہہ سکتی ہے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالی میں کہہ سکتا ہے کیونکہ اسی کو یہ حق جاتا ہے، اسی کا سب کچھ ہے۔ اگر وہ میں نہ کہے تو پھر کون کہے گا؟ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کا میں جو کہنا ہے، ایک معنوں میں اگر اس کو آسانی سے سمجھنا ہے تو تکبر ہم جو کہتے ہیں کہ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کوئی بہت مالدار ہے، پیسے والا ہے، بڑی گاڑی ہے، تو پھر وہ شان شوکت سے وہ تیار ہو کے گاڑی سے باہر نکلتا ہے، تو پھر اس کے ٹھاٹ بھاٹ ایسے ہوتے کہ اب اس سے کوئی چھوٹا آدمی بات کرنے آئے تو وہ بات بھی نہیں کرے گا، بالکل ایک غرور اور ایک تکبر میں ہوگا وہ، کیونکہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، تم تو چھوٹے ہو، تمہاری اوقات کیا ہے مجھ سے بات کرنے کی۔ جیسے بادشاہ ہو کوئی ملک کا، اب اس کے سامنے کوئی فقیر جائے تو یقیناً یہی لگے گا کہ بادشاہ کہے گا کہ میں بادشاہ ہوں تو تمہاری اوقات کیا ہے مجھ سے بات کرنے کی۔ تو گھر کے نوکر چاکر ہو، بہت بڑا کروڑ پتی سیٹ ہو، تو وہ یقیناً اپنے گھر کے نوکر سے بات بھی نہیں کرے گا، کیونکہ نوکر کے اوپر بھی مینیجرز ہوتے ہیں، مینیج کرنے کے لیے سپروائزرز ہوتے ہیں، تو یہ ادنا صاف کرنے والے نوکر سے تو بات بھی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اپنے ہی تکبر میں رہے گا۔ تو یہ جو حق ہے تکبر کا، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جاتا ہے۔ تکبر کوئی اور نہیں کر سکتا، صرف متکبر کر سکتا ہے، کیونکہ اسی کا ہے سب کچھ،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو تکبر ہے وہ تکبر بالکل آپ دیکھیں تو ایک پازیٹیو سینس میں اس کو لینا ہے۔ انسان کا جو تکبر ہوتا ہے وہ انسان جو ہے اس کا ہوتا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اس کا سمجھ کے غرور میں آتا ہے، اور وہ غرور میں وہ تکبر میں انسان کیا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ وہ چھوٹوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن رب العالمین المتکبر کی یہ شان دیکھیے، ایک معمولی سا انسان جو چند روپے کما کر چھوٹے انسان کو، غریب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس سے بات بھی نہیں کرتا، اس کے قریب بھی نہیں جاتا، اس سے ہاتھ بھی ملانا پسند نہیں کرتا، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ یہ چھوٹے آدمی سے میں کیا ہاتھ ملاؤں۔ ایک معمولی انسان چند روپے آنے کے بعد اس کا یہ حال ہوتا ہے، لیکن المتکبر کی ذات کو دیکھیے کہ اس کے پاس تو لامحدود خزانے ہیں، اس کے پاس لامحدود طاقتیں اور قوتیں ہیں، اس کی شان لامحدود، اس کا مقام لامحدود، اس کی دولت لامحدود، اس کی نعمتیں لامحدود، اس کا رزق دینا لامحدود، اس کا صبر لامحدود، قوتیں، طاقتیں، اب آپ ساری صفات آپ گنتے چلے جائے، ہر صفت لامحدود، اور اس کے صفات بھی لامحدود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہمیں بتائے گئے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صرف 99 صفات نہیں، وہ تو صرف ہمیں بتائے گئے ہیں، اس کے صفات بھی 99 نہیں، وہ بھی انلمیٹڈ ہے، وہ بھی انلمیٹڈ ہے، اور ہر صفت انلمیٹڈ ہے۔ تو ایسی شان والا رب العالمین، وہ دیکھیے بندے اس کے سامنے کتنے چھوٹے ہوتے ہیں، ذرا دیکھیے آپ، اللہ سبحانہ و تعالی کی کوئی حد نہیں۔ اب ہم تو 6 فٹ کے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری ہائٹ، اب یہ 6 فٹ کا آدمی ہے، یہ اگر پہاڑ کے سامنے کھڑا ہو تو پہاڑ کے سامنے تو یہ چھوٹا بالکل کنکر بھی نہیں لگے گا، آسمان کے سامنے اگر کھڑا ہو جائے تو پھر اس کا سائز تو کچھ دکھے گا ہی نہیں۔ وہی چاند اور تارے اور بڑے سائز کے ہوتے ہیں، گیلیکسیز دیکھ لیجیے آپ لوگ، سورج کا سائز اتنا بڑا ہے کہ اس میں کئی دنیا فٹ ہو سکتے ہیں، ایک سورج کے اندر زمین، کئی دنیا جتنی زمین ہے وہ فٹ ہو سکتے ہیں۔ ایسے سورج بھی ایک تارا ہے، سورج کے اور اتنے ستارے بڑے بڑے ہیں کہ تقریباً ملینز اور بلینز سائز کے سورج جو ہے ستاروں میں فٹ ہو سکتے ہیں، اتنے بڑے بڑے گیلیکسیز ہیں۔ تو آپ دیکھیے یہ اللہ کی مخلوق ہے، صرف یہ اللہ کی مخلوق ہے جن کے سائز کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ سورج کا سائز کیا ہے، تارے کا سائز کیا ہے، عرش کا سائز کیا ہے۔ عرش کے سامنے پھر ساتوں جنتیں بھی دیکھیں تو پھر بالکل وہ چھوٹی سی جو ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا کہ ساتوں جنتیں اگر ملا دے تو ملانے کے بعد بھی عرش کے سامنے بالکل ایسا لگے گا کہ ریگستان میں آپ ایک انگوٹھی ڈالیں گے تو ریگستان میں ایک انگوٹھی کا سائز کیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے سامنے ساتوں جنتوں کا سائز وہ انگوٹھی کے برابر ہوگا صرف، اور سمجھیے کہ وہ سارا ریگستان اللہ کا عرش ہے، اس کے سامنے ساتوں جنتیں ملا کر ایک انگوٹھی کے برابر لگیں گے۔ اب دیکھیے ایک ایک جنت کا سائز کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، ایک ایک جنت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ساری دنیا کا پانی اگر آپ جمع کر کے جنت کے تالاب میں اگر ڈالیں گے
تو ایسا لگے گا کہ آپ بالکل ایک مگ پانی جیسے ڈالیں گے تالاب میں، اتنا پانی لگے گا، ایک مگ کے برابر لگے گا۔ جنت کے ایک تالاب کا یہ حال ہے کہ ساری دنیا کا پانی ایک مگ میں فٹ ہو جائے گا۔ ایسے کتنے تالاب ہوں گے ایک ایک جنت میں؟ ایسی 7 جنتیں ہیں، اور یہ ساتوں جنتیں اللہ کے عرش کے سامنے ایک انگوٹھی کے برابر لگیں گی، عرش ایک ریگستان کے برابر لگے گا۔ یہ حدیث ہے۔ اب یہ سب اللہ کے مخلوق ہے۔ اب آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، آپ کا اور ہمارا یہ عرش کے سامنے سائز کیا ہوگا؟ ہم نظر بھی نہیں آئیں گے، ہم نظر بھی نہیں آئیں گے۔ تو عرش کا یہ حال ہے، تو پھر رب العالمین کا حال کیا ہوگا کہ وہ کتنا بڑا ہوگا؟ اس کی کوئی حد ہی نہیں۔ عرش کا، عرش بھی ایک حد تک آنے کے بعد اس کا یہاں سے شروع ہو کے یہاں پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان وہ ہے کہ جس کی کوئی شروعات نہیں، جس کی کوئی حد نہیں، وہ کہیں سے شروع بھی نہیں ہوتا، کہیں ختم بھی نہیں ہوتا، اس کی کوئی حد ہی نہیں۔ ایسی شان والا رب العالمین دن میں 360 مرتبہ ہمارے دل پر رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے۔ کتنے مرتبہ؟ 360 ٹائمز ہم گنہگاروں کے قلب پر اس کی نظر رحمت پڑتی ہے، 360 مرتبہ ایک دن میں ہر انسان کے دل پر اس کی نظر رحمت پڑتی ہے۔ دیکھیے، ہاں، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز کی، اس کو کوئی حاجت نہیں، لیکن یہ اس کی صفت ہے۔ وہ اس کی صفت ہے، اپنے مخلوق، اپنے بندوں سے ایسی محبت کرتا ہے کہ ہماری کوئی اوقات اور حیثیت ہی نہیں اس کے شان کے نزدیک، لیکن وہ اس کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر بندے کے قلب پر روزانہ 360 مرتبہ اس کی رحمت کی نگاہ پہ ڈالتا۔ تو اندازہ لگائے کہ انسان کے قلب کا کیا مقام ہے اللہ کے نزدیک۔ انسان کا جو دل ہے، اس دل کا مقام کتنا بلند و بالا ہے کہ وہ 360 مرتبہ روزانہ اس پہ نظر ڈالتا ہے۔ کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی یہ دل میں، اس لیے تو نظر ڈالتا ہے۔ اور یہ دل میں کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بستا ہے۔ اس کی لامحدود، اس کا کوئی مقام نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، سب کچھ ہر جگہ کا بنانے والا وہ ہے۔ وہ کوئی مقام کا، مکان کا محتاج نہیں، لیکن ویسا رب العالمین ہم جیسے گنہگاروں کے دل میں بستا ہے، دل میں وہ بستا ہے، اور کہتا ہے میں تمہارے اتنے قریب ہوں کہ تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہم، قرآن پاک ہے، کلام اللہ ہے، یہ کہہ کر ہم اس کو کتنے حفاظت سے ہم رکھتے ہیں گھر میں۔ آپ کوئی اس کو غلط، گندی جگہ پہ رکھنا پسند نہیں کرتے۔ جہاں پہ جوتوں کا سٹینڈ ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم رکھنا پسند نہیں کرتے، نیچے جوتے اوپر قرآن، نہیں نہیں، قرآن کو ہم اور اچھی جگہ، پاک جگہ رکھیں گے۔ بالکل نیٹ اور پاک صاف مقام پہ ہم قرآن کو رکھنا پسند کرتے ہیں۔ یہ تو کتاب ہے، یہ تو ایک کتاب ہے جو اللہ کا کلام، جس میں پرنٹ کیا گیا ہے۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ وہ مقام جہاں پر جو کلام کی ہم عزت کرتے ہیں، وہ کلام والا ہی بستا ہو، اس مقام کو آپ کتنے پاکیزگی کے ساتھ پاک رکھنا چاہیے۔ اور وہ مقام ہے ہمارا دل، جس میں قرآن نہیں، جس میں قرآن نہیں، اس میں تو رب العالمین ہی بستا ہے۔
رب العالمین یہ بستا ہے۔ تو یہ جو دل ہے، اس دل کو اب آپ ڈیسائیڈ کریے کہ جب رب العالمین اس دل میں بستا ہو تو اس میں آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ دل میں گندگی کو لا کیسے سکتا ہوں۔ اس دل میں رب العالمین کے سوا کوئی اور چیز بسنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جہاں پہ رب بسے وہاں پہ غیر اللہ کا کیا کام۔ اب اس دل میں ایک نوجوان بچہ ہے، اس کو کوئی لڑکی کو دیکھا تو اس کو دل میں بسا لیا۔ آپ بتائے کہ ایک ادنا سا مخلوق، وہ لڑکی بھی ایک مخلوق ہے، اب یہ اللہ کو بسائے گا یا وہ لڑکی کو بسائے گا، اب یہ اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کون اس کے لیے زیادہ بڑا ہے۔ کیا اس کی نفسانی خواہشات کہ وہ لڑکی سے اس کی شادی ہوگی، اپنے خواہشات اس کے ساتھ پورے کرے گا، یہ خواہشات زیادہ بڑے ہے یا رب العالمین زیادہ بڑا ہے؟ کس کو بساؤ گے دل میں؟ وہ حرام ہے، وہ حرام چیز کو تم اپنی خواہش کو پوری کرنے دن رات اس کی یاد میں کھوئے ہوتے ہو، رب کو چھوڑ کر مخلوق کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ اب یہ حال سارے معاشرے کا ہے۔ کسی نے دل میں لڑکی کو بسایا، کسی نے دل میں مال و دولت کو بسایا، کسی نے اس دل میں شہرت عزت کو بسایا۔ اب یہ لسٹ ختم نہیں ہوگی، اتنے سارے ہیں، لیکن الغرض انسان ایسی متبرک چیز جو ہمارے جسم میں ہے، جس میں اللہ بستا ہو، ویسے مقام پر ہم نے کیا کیا گندگی کو نہیں بسا لیا، اور اسی کو بساتے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ دل میں رب العالمین نہیں بستا، کیونکہ جیسے ایک میان میں دو تلوار آ نہیں سکتے، اسی طرح ایک ہی دل میں اللہ اور غیر اللہ دونوں نہیں آ سکتے۔ جب غیر اللہ آیا تو پھر اللہ نہیں آیا۔ ایسی شان والے رب العالمین کو کھو کر دنیا کو دل میں بسانے چلے ہو، وہ دنیا جو تمہارے کسی کام کی نہیں۔ دیکھیے کتنا بڑا کمپرومائز کر رہے ہیں کہ رب کو چھوڑ کر دل میں غیر اللہ کو بساتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا دیکھتے ہیں کہ رب بھی کہے گا ٹھیک ہے، تم غیر اللہ کو دل میں بساتے ہو، بسا لو، اب پڑھو نماز، میری نماز کہاں پڑھتے ہو تم سجدہ کرتے ہو تو پھر جو دل میں بسا ہے وہی یاد آئے گا، تم اسی کی عبادت کرتے ہو، میری عبادت کہاں کرتے ہو؟ جس کو تم نے دل میں بسا رکھا ہے وہی یاد آئے گا تم کو، تم رکعت باندھ کے دیکھ لو، سورہ فاتحہ شروع کر دو، آئے گا کاروبار کا خیال، آئے گا شاپنگ کا خیال، آئے گا کپڑے نئے خریدو، مال جماؤ، کاروبار کا ٹینشن آئے گا، آپ کو قرض کا ٹینشن آئے گا، ایگزام کا ٹینشن آئے گا۔ یہ سارے غیر اللہ ہے، اس کو بسائیں گے تو پھر شادی کی ٹینشن، بچوں کی ٹینشن، بچے نہیں ہوتے اس کی ٹینشن، بچے ہو گئے اس کی ٹینشن، شادی نہیں ہوئی اس کی ٹینشن، شادی ہو گئی تو بھی ٹینشن۔ یہ سارے ٹینشن کو بسا کے رکھا ہے۔ اب وہی تو آئے گا یاد۔ یاد رکھیے نماز میں جس کا خیال کر کے نماز پڑھو گے تم اسی کی عبادت کر رہے ہو، کیونکہ نماز کا حقیقی معنی توجہ اللہ کی طرف کرنا ہے، وہی عبادت ہے۔ نماز میں اٹھنا بیٹھنا جھکنا فزیکل ایکسرسائز نہیں کر رہے ہم لوگ۔ حقیقی نماز تو ہماری باطنی نماز ہوتی ہے جس میں توجہ اللہ سے جڑتا ہے۔ حقیقی نماز وہی ہے جو اللہ سے توجہ جڑے۔ توجہ نہیں جوڑ کے تم نماز پڑھتے ہو تو پھر وہ کوئی نماز ہی نہیں، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ دل میں ایسی عظیم جو ہے رب العالمین کی ذات کو بسانا چاہیے تھا۔ کیا ہی بڑے افسوس کی بات ہے کہ دل میں ہمارے آج غیر اللہ بسا ہے۔ اس کا نتیجہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں
کہ نہ ہماری عبادت صحیح ہوتی ہے، نہ کوئی نماز صحیح نہیں ہوتی، سجدے میں جاؤ تو غیر اللہ کا خیال، رکوع میں جاؤ تو غیر اللہ کا خیال، نماز میں خیال ہی نہیں ہوتا، تو پھر کیا عبادت کرتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو؟ حقیقت میں دیکھے تو عبادت تو اللہ کی ہو ہی نہیں رہی ہے، حقیقت میں دیکھا جائے تو عبادت خود کی نفس کی ہو رہی ہے۔ کس کی ہو رہی ہے؟ خود کی نفس کی عبادت ہو رہی ہے، کیونکہ سارے خواہشات نفس کے ہی ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ تھوڑی ایسی جگہ لے کے جاتا ہوں جو بات آپ کو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ، اور اس پہ آپ محنت کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اور کیونکہ کافی لوگ نئے بھی ہے، ہو سکتا ہے کچھ باتیں میں پہلے بتایا ہوں لیکن دوبارہ سن لیجئے۔ یہ میرا خود کا بھی تجربہ رہا ہے، اور میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ اکثر جو ایسے لوگ ہوتے عوام الناس، جو عوام الناس یعنی نارمل ٹائپ کے لوگ، جو عالم مفتی نہیں ہے، بس ہمارے ویسے لوگ، بس ہمیشہ سے ایک دل میں فکر تو کچھ نہ کچھ ہوتی ہے کہ ہم گناہ نہ کریں، گناہوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اور نیتیں کرتے ہیں کہ نماز پنجگانہ پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا، برائیوں سے میں بالکل منہ موڑ لوں گا، سیدھے راستے پہ آ جاؤں گا، غیبت نہیں کروں گا۔ جو ہمارے اندر برائیاں ہوتی ہے، ہم اکثر اس کی فکر کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح ان برائیوں سے میں پیچھا چھوڑ دوں، لیکن اکثر بیشتر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ آپ اجتماع میں جاتے ہیں اور کوئی بیان آپ نے سن لیا ہے، یا یوٹیوب پہ آپ نے کوئی بیان سن لیا، ایک دم اچانک آپ جوش میں آئیں گے اور ارادہ کریں گے نہیں اب تو میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، میں تو اب توبہ کر لیا، اب میں برے راستے پہ نہیں جاؤں گا، میں ٹی وی نہیں دیکھوں گا، فلمیں نہیں دیکھوں گا۔ ارادہ کرتے ہیں، 2 4 دن جو نماز نہیں پڑھتا ہو وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہوا نظر آئے گا آپ کو، پھر آپ کیا دیکھیں گے، آہستہ آہستہ پھر اسی راستے پہ چلا جاتا ہے۔ اور میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے۔ اب وہ آ، جو ہے بڑی بڑی باتیں کریں گے شروع میں، نہیں ایسے نہیں کرنا، یہ حرام ہے، وہ ہے، یہ ہے، ایسی ایسی باتیں کریں گے، لیکن خود کی باری جب آئے گی تو پھر دیکھیں گے کہ جو ہے آ، حال جو ہے برا ہو جائے گا۔ اب دیکھیے، کوئی مفتی صاحب، میں نام تو لینا نہیں چاہوں گا، لیکن مفتی ہے، لیکن اب وہ پتہ نہیں کسی فلم کی ہیروئن سے ان کی شادی ہو گئی، اب وہ بیوی کا بیوی کو لے کر ساری دنیا میں نمائش کر رہے ہیں، نہ چہرے پہ نقاب ہے، نہ کچھ ہے، ان کی فوٹوز لیے جا رہے ہیں، ویڈیوز لیے جا رہے ہیں، پتہ نہیں، یعنی سمجھیے کہ ایک فلم چل رہی ہے بس۔ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ وہ ہمارے حیدرآباد میں بھی آئے کوئی جوس کے سینٹر پہ، تو وہاں پر بھی مردوں کا ہجوم ہے، لوگوں کو لگ رہا ہے مفتی صاحب کو دیکھنے آئے ہیں۔ میں نے کہا مفتی صاحب کو دیکھنے اتنے مرد نہیں آتے، مفتی صاحب کے ساتھ جو بلا بیٹھی ہے اس کو دیکھنے کے لیے آئے یہ لوگ۔ مفتی صاحب کو دیکھنے کون آتا ہے آج کے دور میں؟ مفتی صاحب کو دیکھنے کی اتنی خواہش ہوتی تو ایسے کئی مفتی آئے جن کو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ یہ اچانک یہ مفتی صاحب اتنے فیمس کیوں ہو گئے؟ وہ پہلے تو اتنے فیمس تھے بھی نہیں، اب اتنے فیمس ہو گئے شادی کے بعد کہ بس ہر کسی کے زبان پہ وہی مفتی صاحب کا نام ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ باتیں بڑی بڑی کرنا اور ہے، جب خود پہ آئے عمل کرنا اور ہے۔ تو دیکھیے، کہیں جو ہے بڑی بڑی باتیں انہوں نے کی ہوگی پردے کے بارے میں، یہ ہے وہ سب، لیکن وہ تو اتنا گر گئے، یہ عوام الناس
کہ ہم جیسے گنہگاروں کا تو کم از کم اتنا حال ہے کہ ہم ہماری بیوی کو بنا نقاب کے باہر لے کے نہیں جاتے. کم سے کم ہم تو ان پڑھ جاہل میں شمار ہوتے ہیں، ہمارا تو اتنا علم بھی نہیں، لیکن اتنی تو عقل ہم کو اللہ نے دی ہے کہ بیوی کو جو ہے پردے میں باہر لے کے جانا چاہیے. اور اتنا تو عقل ہے کہ فیس بک ہو، ٹویٹر ہو یا انسٹاگرام پر بیوی کی فوٹو ہم نہیں ڈالتے، ہماری بہنوں کی فوٹو ہم، اتنی تو عقل اللہ نے دی ہے. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ہے یہی حال ہے معاشرے کا. اندر سے ہوتا ہے گناہوں سے بچنا، برائی سے بچنا، لیکن جب گناہ کا وقت آتا ہے کرنے کا، اس وقت وہ ہمت ہار جاتا ہے اور گناہ کر دیتا ہے. امام غالباً امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو حقیقت میں تم جاننا چاہتے ہو، پہچاننا چاہتے ہو کہ یہ ہے کیسا، انہوں نے فرمایا اس کو تنہائی میں دیکھو یہ کیا کرتا ہے. تو تنہائی میں اگر یہ زار و قطار رو رہا ہے کہ اب میں تو زور زور سے روؤں گا میرے رب کے بارگاہ میں کہ مجھے کوئی سننے والا نہیں ہے، میں میں آرام سے رو سکوں گا، اور وہ تنہائی میں چیخ چیخ کر رو رہا ہے کہ مولا میں نے ایسے ایسے گناہ کیے، کیونکہ لوگوں کے سامنے اس کو شرم آئے گی رونے میں، تو وہ تنہائی کو تلاش کرے گا. اور جب وہ تنہائی مل جاتی ہے تو پھر وہ اپنے رب سے تنہائی میں باتیں کرے گا اور رو رو کے کہے گا کہ مولا میں نے ایسے ایسے گناہ کیے، میں نے ایسے ایسی غلطیاں کی، روئے گا. تو ایک قسم کا ایسا بندہ ہوتا ہے، اور ایک قسم کا ایسا بھی بندہ ہوتا ہے جو تنہائی کو اس لیے تلاش کرتا ہے کہ وہ گناہ کرے. لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرے گا، وہ اسے اس کی عزت کی بنی ہوگی کہ لوگ کیا سمجھیں گے، کیا کہیں گے، میری عزت چلے جائے گی. تو ایسے آدمی کا گناہوں سے بچنا بھی نہیں بچنے کے برابر ہے، کیونکہ اسے گناہوں سے وہ اس لیے نہیں بچتا کہ اسے خوف خدا ہے، وہ اس لیے بچتا ہے کہ وہ اس کی نفس کی خواہش ہے کہ وہ اس کی عزت نہ چلے جائے. وہاں پر بھی نفس ہے، عزت بچانے کی خاطر گناہ نہیں کرتا. تو ایسا آدمی کا گناہ نہیں کرنا بھی بیکار ہے، کیونکہ وہ رب کے لیے گناہوں سے نہیں بچتا، اس کی خود کی عزت بچانے کے لیے بچتا ہے. پھر وہ تنہا جب ہوتا ہے تو پھر گناہ کرتا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ یہ لوگوں کے سامنے گناہ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اس کو رب کا کوئی خوف نہیں، رب کے خوف کے خاطر نہیں، خود کی عزت کا خوف ہے، اس کو کہیں عزت نہ چلے جائے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی فکر ہے. تو اس کا آپ بتائیں کہ اس نے اللہ کو رب مانا ہی کب؟ نماز پڑھتا ہے تو رب کا خیال نہیں، گناہ کرتا ہے تنہائی میں تو رب کا خیال نہیں، لوگوں کے سامنے گناہوں سے بچتا ہے تب بھی رب کا خیال نہیں، لوگوں کا خیال ہے. تو آپ بتائیں کہ رب کو، اللہ کو اس نے رب مانا ہی کب؟ اگر وہ مانتا تو پھر اس کا خیال اسے ضرور آتا. تو یہی پرابلم ہمیشہ سے رہی ہے. اور میں بھی جب کالج میں تھا یہی فکر ہوتی، یقیناً میں بھی اس دور سے گزرا ہوں. جو بھی غلطیاں ہوتی تھی، خطائیں ہوتی تھی، توبہ کرتے تھے، پھر روتے تھے، پلاتے تھے. سنی دعوت اسلامی کے اجتماعوں میں جب بھی جاتے تھے تو شاکر نوری صاحب اور فلاں بڑے مولانا لوگ وہ ذکر کرواتے اور بہت زور زور سے روتے، تو ان کو دیکھ کر ہم بھی روتے، اور رونے کے بعد یہ حال ہوتا کہ اتنا روئے، اب تو ارادہ ہو جاتا کہ اب تو گناہ کوئی کریں گے ہی نہیں، اور ڈیسائیڈ ہو جاتا کہ اب نہیں کریں گے انشاءاللہ. لیکن پھر ایک ہفتہ 10 دن ہوتے، پھر آہستہ 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 پھر وہی راستے پہ چلے جاتے. اور یہ
تقریباً جو ہمارے ساتھی تھے، جو لوگوں کو ہم دیکھتے، سب کا یہی حال تھا، اور آج بھی میں دیکھ رہا ہوں یہی حال ہے لوگوں کا۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا سلیوشن کیا ہے؟ کہ آخر ایسا کیا کیا جائے جس سے بندہ گناہوں سے پرماننٹلی بچ جائے، پوری طرح سے ایسا بن جائے کہ بس نیک بن جائے، اس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بس جائے، غیر اللہ نکل جائے اس کے دل سے، اب اللہ کی محبت اس کے دل میں آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے، سچا عاشق رسول بنے، ایسا نہیں جو بول رہے خالی عاشق رسول، جی نہیں، حقیقی سنت پہ عمل کرنے والا بن جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری سنتیں بھی ہیں، باطینی سنتیں بھی ہیں۔ اکثر ہم ظاہری سنتوں پہ زیادہ ترجیح دیتے، باطینی سنتوں کو ہم ترجیح نہیں دیتے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے بتاتا ہوں، باطینی سنت کی میں مثال دے رہا ہوں کہ جو ہمارے پیر و مرشد کا صدقہ ہے، ویسے میری کوئی اوقات و ذات بھی نہیں۔ تو میں کچھ دن پہلے مراقبے میں، ذکر میں جب تھا، تو کوئی بڑے بزرگ نے مجھے اللہ کے فضل سے ایک ایسی نعمت عطا کی کہ انہوں نے کہا کہ تم یہ فلاں عمل کرو، اس کے بعد تم جو بھی دعا مانگو گے قبول ہو جائے گی، جو بھی دعا مانگو قبول ہو جائے گی۔ تو میں بہت خوش ہو گیا کہ یا اللہ، مجھے اتنی بڑی نعمت مل گئی کہ اب میں یہ کروں گا، جو دعا مانگوں گا وہ قبول ہو جائے گی۔ لیکن فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی وقت میرے ذہن میں ڈالا کہ تم کو تو مل گئی، لیکن تمہارے پیچھے اتنے تمہارے اسٹوڈنٹس لگے، ان کا کیسے؟ تو فوراً میں نے یہ سوال کیا کہ حضرت، میرا تو ہو گیا، لیکن میرے پیچھے اتنے سارے اسماء الحسنہ کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم جس کو بھی یہ عمل بتاؤ گے، اگر وہ سچے دل سے آپ کی بات کو تسلیم کر کے وہ عمل کرے گا تو اس کی بھی دعا قبول ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھیے، یہ باطینی سنت ہے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب ہمیں کوئی نعمت ملے تو ہم خود کے بارے میں نہ سوچے، بلکہ ہمارے پیچھے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی خیال کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جیسے کہ معراج میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ان کی ملاقات ہوئی، تو وہاں پر یہ التحیات کا سارا کلام جو ہم پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، وہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کو کہا السلام علینا، السلام علیکہ ایھا النبی کہا، تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامتی بھیجی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سلامتی مل گئے کہہ کر خوش ہو کر وہاں پر رک نہیں گئے، انہوں نے کیا کہا؟ وعلی عباد اللہ الصالحین، اور سلامتی عبادت گزار اور صالحین پر بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی اس سلامتی میں جوڑ لیا ہے، وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بھولے۔ تو اکثر کیا ہوتا ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ہو رہی ہے تو ہم سب کو بھول جاتے ہیں، کہاں آپ خود کو یاد رکھتے ہیں بتائے، کسی کو کہاں ہوش رہتا ہے؟ اور جب اتنی بڑی نعمت مل رہی ہو تو پھر اب اس کے بعد کچھ اور پوچھنے کا ہوتا ہی نہیں، لیکن اپنے پیچھے جو لوگ ہو ان کے بارے میں ہر گھڑی یاد رکھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک سنت ہے۔ ہم ایسے سنتوں پہ عمل نہیں کرتے جو ظاہر ہے آسان ہے، ٹوپی پہن لیا ہے نا، کرتا پیجامہ پہن لیا، یہ ایزی ہے، ایسے سنتوں پہ کرتے، لیکن ایسے موقعوں پر نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ کو کچھ مل رہا ہے، ارے مجھے تو مل گیا، بس میں تو لے کے خوش ہو جاؤں گا، لوگوں کا کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ جی نہیں، میرا بیڑا پار ہو گیا تو میرے پیچھے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں فکر کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سنت کو وہاں پر عمل دینا ہے، عمل کرنا ہے ہم کو، کہ یا رسول اللہ میں تو پار ہو گیا پل صراط سے، لیکن
میرے پیچھے اتنے لوگ ہیں، ان کو بھی پار کروا دیجئے. ہے کہ خود پار ہو گئے، جنت میں چلے گئے آرام سے، میں بیٹھ جاؤں گا، مجھے کیا کرنا ہے باقی لوگوں کا. یہ نہیں، میں جاؤں گا تو میرے ساتھ سب کو لے کے جاؤں گا، یہ ہماری فکر ہونی ہے. تو ہم اکثر ہم یہیں پر دھوکہ کھا رہے ہیں. جو سنتیں ہیں، آسان چیز ہے، یہ کرتے چلے جائے، لیکن حقیقت میں جو باطنی سنتیں ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے. تو اب جو ہے میں پتے کی بات ابھی میں کر رہا ہوں کہ کیا کیا جائے، اس کا سلیوشن کیا ہے. تو دیکھیے اس کا سلیوشن میں بتاتا ہوں. اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہم کو یہ جاننا ہے کہ اپنے آپ کو جاننا ہے. پہلی چیز کہ آپ ہو کون، اور آپ کے اندر جو کمزوریاں ہیں وہ کیا ہے اور وہ کیوں ہے. اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو پھر آپ اپنا خود کا علاج آسانی سے کر سکتے ہو. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے خود کو جان لیا اس نے رب کو جان لیا. ہم خود کو اگر پہچان لیں گے تو پھر یہ آسان رہے گا کہ ہم گناہوں سے آسانی سے بچ سکتے ہیں. تو خود کو کیسے پہچانا جائے، اس کا آسان طریقہ یہ میں بتاتا ہوں. کہ اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میری آنکھ ہے، یہ میری زبان ہے، ہر چیز میری میری کہتے ہیں. لیکن یہ میں کون ہے؟ سب تو میرا ہی کہتے ہو، میں کون ہے؟ تو جو میں ہے اس چیز کو آپ سمجھیں گے. آپ بولتے ہیں کہ میں یہ ہوں، تو یہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے. یہ تین چیزیں جب ملتی ہے تو میں بنتا ہے. ایک ہے روح، دوسرا ہے نفس، تیسرا ہے جسم. یہ تین جب ملتے ہیں تو ایک انسان بنتا ہے. روح الگ ہو جائے تو پھر اس کو لاش کہیں گے، یعنی زندہ نہیں کہیں گے اس کو. ان کا ملنا ضروری ہے، روح اور نفس. اور اگر نفس نکل جائے تو پھر وہ فرشتہ ہو جاتا ہے. اب اس کو انسان نہیں کہہ پائیں گے کہ انسان کی نشانی ہے کہ اس کے پاس نفس ہوتا ہے. تو نفس بھی ہو، روح بھی ہو، جسم بھی ہو، جب جا کر ایک انسان مکمل طور پہ بنتا ہے. تب انسان باڈی کا جو مسئلہ ہے یہ آسان ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں. ہمارا جسم جو بنا ہے آگ، مٹی، پانی اور ہوا سے بنا ہے. ان چیزوں سے یہ چلتا ہے. جیسے کہ ہمیں پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے. مٹی ہم کھاتے تو نہیں، لیکن مٹی سے ساری سبزیاں دیکھیے، پھل دیکھیے، مٹی سے نکلتی ہے. وہ ہم ایک حساب سے وہ مٹی سے ہی بنی ہوتی ہے، مٹی سے ہی نکلتی ہے، وہی ہم کھاتے ہیں. اور آگ کی بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آگ کیا ہے؟ سورج ہے کہ روشنی، اس کے بنا آپ زندہ بھی نہیں رہ سکتے. تو یہ چاروں چیزیں ہمارے جسم کو ملتی ہے. یہ غذا ہے ہمارے جسم کی. اسی طرح ہماری روح ہے، اس کی بھی ایک غذا ہے، اس کو بھی کھانا پینا چاہیے. اور نفس ہے، اس کی بھی ایک غذا ہوتی ہے. لیکن سب سے پہلے نفس کو سمجھیے آپ، تو انشاءاللہ سب آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. اکثر ہمارے بیچ میں ایک جھگڑا ہوتا ہے، ہمارے اندر ایک جھگڑا ہوتا ہے، ایک جنگ ہوتی ہے. ایک طرف سے ایک آواز آتی ہے گناہ کرو، اور ایک طرف سے ایک آواز آتی ہے گناہ مت کرو. اور یہ جنگ سب کو ہوتی ہے، سب کو ہوتی ہے. ہر ایج کے حساب سے وہ جنگ چینج ہوتی ہی رہتی ہے. مالدار کے لیے الگ جنگ ہے، نوجوان بچے کے لیے، بچی کے لیے الگ جنگ ہوتا ہے، بزنس مین کے لیے الگ ہوتا ہے. یہ سارے ایج کے حساب سے بدلتے ہیں. یہ جنگ کس کی ہوتی ہے؟ یہ جنگ ہماری نفس اور روح کی ہوتی ہے. یہ دونوں ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں. نفس جو ہے شیطان کا غلام ہے، اس کا بندہ ہے. تو شیطان جو کہتا ہے، نفس وہی ہمیں حکم دیتا ہے. تو نفس کے سارے خواہشات شیطان کی طرف سے آتی ہے، اور وہ چاہتا ہے شیطان کی بات اوپر رہے. اور روح اللہ سے آئی ہے، اللہ کی فرما بردار ہے، اور یہ چاہتی ہے کہ اللہ کی فرما برداری ہو.
اب یہ دونوں کے بیچ میں یہ جنگ ہوتی ہے. جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے، روح ہو یا نفس ہو، جو طاقتور ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے. اگر نفس آپ کا طاقتور ہو تو پھر وہ روح کو خاموش بٹھا دے گا اور وہ جو چاہے گا آپ سے کروائے گا. دیکھیے جیسے کہ نفس آپ کا طاقتور ہے تو آپ اکیلے ہو، تنہا ہو، تو پھر آپ کو کہے گا کہ یہ فلاں گناہ کرو، تو اب آپ پہلے تو منع کریں گے، روح کہے گی نہیں 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 کروں گا، پھر کہے گا کرو، پھر روح کہے گی مت کرو، پھر دونوں میں جھگڑا ہوگا. اب آپ ایک ہائی لیول کے ٹارچر میں چلے جائیں گے کہ مسلسل آپ کو کہتا رہے گا کرو 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 کرو، اتنے بار کہے گا کہ آپ اتنا ٹارچر ہوگا آپ کو کہ آپ مجبور ہو جائیں گے اور وہ گناہ کر دیں گے. کیونکہ اب یہ فطرت ہے، اگر بار بار آپ کو کوئی پیچھے پڑا یہ کرو 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 تو آخر میں آپ کو کر ہی دیں گے. یہ ہماری فطرت ہے، نفس یہی کرتا ہے، بار بار آپ کو جو ہے بولتے ہی رہتا ہے کرو کرو کرو، تو اس کے بعد پھر بندہ ہار جاتا ہے، روح ہار جاتی ہے، وہ جیت جاتا ہے. تو ہمیں کرنا کیا ہے، ہمارا جو نفس ہے اس کو کمزور کر دینا ہے اور روح کو طاقتور بنانا ہے، تاکہ ان دونوں کے بیچ کی جو جنگ ہو، روح اگر پاورفل ہو جائے تو پھر نفس جو ہے پوری طرح دب جائے گا اور آپ کو وہ ٹارچر نہیں کرے گا. دیکھیے اب کوئی کمزور آدمی ہو، پہلوان کو کیا وہ ٹارچر کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا. پہلوان سے ڈرے گا، ہو پہلوان بولے گا کہ ڈرائے گا تو خاموش بیٹھ جائے گا. دونوں برابر کے ہو تو تب ایک دوسرے سے جنگ ہوتی ہے. ایک طاقتور ہو دوسرا کمزور ہو تو جنگ نہیں ہوتی، اب بالکل کنٹرول کا معاملہ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے، تو پہچاننے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم نفس کو کمزور کیسے کریں اور روح کو طاقتور کیسے بنائیں. یہ چیز سمجھ میں آ گئی، سمجھیے کہ آپ نے جنگ جیت لیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو جنگ ہم روزانہ لڑتے ہیں ہمارے نفس کے ساتھ، یہ جنگ اللہ کی راہ میں جو جنگ ہم لڑتے ہیں اس جنگ سے بھی زیادہ بڑی جنگ یہ جنگ ہے جو انسان اپنے آپ سے گناہوں سے بچنے کے لیے کرتا ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی جنگ کا نام دیا ہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی جنگ نہیں ہے، بڑی جنگ ہے. کیونکہ میدان میں تو آپ آرام سے لڑ سکتے ہو دشمن سے، وہ آسان چیز ہے. لیکن خود سے لڑنا، کیونکہ آپ تنہا ہو، اکیلے ہو اور آپ کو یہ ٹارچر کر رہا ہے گناہ کرنے کے لیے، وہ لڑنا اور اس سے جیتنا اتنا آسان نہیں. فزیکلی آپ آسانی سے لڑ سکتے، لیکن آپ جو اسپرچولی لڑتے ہیں، یہ اسپرچوالٹی میں ہوتا یہ ہے کہ روحانی جنگ میں بہت مشکل ہوتی ہے. آپ خاص کر کے جب آپ کی روح کمزور ہو. تو ہمیں کیا کرنا ہے، آسان طریقہ یہ ہے کہ اب دشمن سے آپ لڑتے ہو، دشمن کو کمزور کر دیجئے، خود طاقتور بن جائیے، تو دشمن ختم ہو گیا آپ کا. بہت آسان ہے. تو کیسے کیا جائے؟ تو پہلے تو یہ جانو کہ نفس کو کمزور کیسے کیا جائے. تو نفس کے بارے میں نے اس سے پہلے بھی بتایا، پھر سے بتاتا ہوں کہ نفس کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا تو نفس سے اللہ نے پوچھا کہ تم کون ہو. تو دیکھیے نفس کا تکبر اور غرور دیکھے، جو ایگو کہتے ہیں ہم، اب وہی چیز ہمارے اندر بھی ہوتی ہے. غرور، تکبر، نفس کی یہ دراصل اللہ کی صفت ہے. وہ نفس اپناتا ہے اور کہتا ہے اللہ کو کہ میں ہوں. نفس کہتا ہے اللہ کو میں ہوں، میں کہتا ہے. میں کہنے کا حق تو صرف اللہ کو ہے، متکبر ہے اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نفس سے پوچھا تم کون ہو، تو اس نے کہا میں ہوں. پھر اللہ نے پوچھا تو میں کون ہوں، تو نفس نے کہا کہ آپ اللہ ہوں گے، آپ اپنی جگہ ہے، لیکن میں ہوں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نفس کو 1000 سال جہنم کی آگ میں اس کو جلایا، سزا دی اس کو. وہ
1000 سال تڑپتا رہا، چیختا چلاتا رہا، روتا رہا، پلاتا رہا، پھر اس کو باہر نکالا. پھر پوچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب بولو، اب بولو کیا کہتے ہو. پھر وہی اکڑ، پھر وہی غرور تکبر، پھر نفس کہتا ہے میں تو میں ہوں. 1000 سال جہنم کی آگ میں جلنے کے بعد اس کا حال یہ ہے کہ پھر بھی کہتا ہے کہ میں ہی ہوں. اس کی اکڑ دیکھیے آپ، یہ نفس کی اکڑ ہے. اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے 3 مرتبہ ہزار سال یعنی ٹوٹل 3000 سال اس کو جہنم کی آگ میں جلاتے ہیں. اس کے بعد بھی وہ یہی کہتا ہے میں تو میں ہی ہوں. یہی اکڑ ہمارے اندر پائی جاتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اکڑ جو ہے، آپ کو کوئی گالی دے تو آپ کو غصہ آ رہا ہے، چاٹا مارے تو آپ کو غصہ، یہ غصہ آپ کو نہیں آتا، آپ کے نفس کو آتا ہے. اس کو پسند نہیں آتا کہ آپ کو کچھ، اس کو کوئی کچھ کہے، کوئی گالی دے، کوئی برا کہے، اس کو پسند نہیں آتا. کیونکہ وہ خود اپنا کچھ مقام، یعنی ایک معنوں میں دیکھا جائے تو وہ خود کو اپنا رب کہتا ہے، نعوذ باللہ. وہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کا غلام بنے، اللہ کا نہیں، اس کا غلام بن کے رہے. اس کی یہ صرف اس کی نفس کی یہ خرابی ہے. اس لیے آپ کو جو غصہ آتا ہے کسی کے کچھ کہنے پر، وہ غصہ آپ کو نہیں، آپ کے نفس کو آتا ہے. تو فرشتوں کو غصہ نہیں آتا، دیکھیے ان کے اندر نفس نہیں ہوتا، ان کو غصہ نہیں آتا. چھوٹے سے بچے، ان کا بھی نفس ہوتا ہے لیکن نفس ابھرتا نہیں ہے. چھوٹے بچوں کو دیکھیے آپ، ان کو غصہ نہیں آتا. ان کو مارو تو وہ روتے ہیں لیکن غصے میں نہیں آتے. 3000 سال جلنے کے بعد اس کا حال یہ ہے کہ وہ پھر بھی میں کہتا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا، 1000 سال اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھوکا رکھا، کھانا پینا اس کا بند کر دیا. تو 1000 سال کے بعد جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پوچھا اب کہو کیا کہتے ہو، تب وہ راستے پہ آتا ہے، کہتا ہے کہ مولا تو ہی سب کچھ ہے، تو رزاق ہے، مجھے کھانا دے دے بس. میں ہار گیا، میں تیرا غلام ہوں، تو ہی سب کچھ ہے. اس کی عقل ٹھکانے تب آتی ہے جب اس کو بھوکا رکھا جائے. تو اب اسے کیا پتا چلا کہ نفس کی کمزوری بھوک اور پیاس میں ہے. اسی لیے رمضان کے جو مہینے، رمضان کا مہینہ جو ہے، روزے ہے، ہم پہ فرض یوں ہی نہیں کیے گئے. نفس کو اسی طرح قابو میں کیا جاتا ہے، نہیں تو بھوکا پیاسا رہ کے کیا کرنا ہے. اسے اللہ کو کیا ملتا ہے بولیے. یہیں پر نفس کنٹرول میں آتا ہے. اس لیے ہم رمضان کے مہینے میں اب دیکھیں گناہ ہم سے تقریباً گناہ ختم ہو جاتے. کیوں؟ نفس پوری طرح کمزور ہو جاتا ہے. اس کو کھلائیں گے نہیں، پلائیں گے نہیں، تو پھر وہ کمزور ہو جائے گا. تو نفس کی غذا کیا ہے؟ نفس کی غذا کھانا پینا ہے، اس کے خواہشات ہیں. جو وہ پسند کرتا ہے اس کی خواہش پوری کرتے جاؤ، وہ پہلوان بنتا چلا جائے گا. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہر مہینے کے 13 14 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے. اور بزرگان دین کا طریقہ آپ دیکھیے، اولیاء اللہ کا دیکھیے، ہر ولی کی یہ ادا ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے کہ روزے رکھتے تھے، مسلسل روزے رکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 24 گھنٹے کا مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے، جس کو ہمیں منع کر دیا گیا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. اولیاء اللہ کا بھی طریقہ دیکھیے، سوکھے روٹیاں کا کھایا کرتے تھے. کیوں؟ نفس کی خواہش کو وہ پوری نہیں کرتے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کیا کرتے تھے کہ آٹا ہے، اب آٹے کو گوندھ کر روٹی بنائی جاتی ہے تاکہ ٹیسٹی بن جائے، ہے نا. روٹی جب بنے تو پھر کھانے لائق بنتی ہے وہ. لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کیا کرتے، یہ پیٹ ہی تو بھرنا ہے اور یہ آٹا ہی پیٹ میں جا رہا ہے، اس کو
پانی ملا کر ہم گوندھ رہے اور اس کو پکا رہے، اس کے بعد وہی کھا رہے، تو حقیقت میں آٹا ہی کھا رہے۔ تو کہتے کہ ٹیسٹ میں کیوں لاؤں، میرے نفس کو اس کا روٹی کا ٹیسٹ کیوں دوں؟ میں روٹی کا ٹیسٹ اس کو دوں گا ہی نہیں، میں ڈائریکٹ آٹا کھاؤں گا۔ اور وہ ڈائریکٹ آٹا کھا کر پانی پی لیتے تھے، کیونکہ وہی آٹا پیٹ میں جا رہا ہے آپ کے، آٹا کھا لیتے۔ کیونکہ روٹی بنائیں گے تو نفس خوش ہوگا، میں اس کو خوش نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بزرگان دین کا طریقہ دیکھیے آپ، صحابہ کا طریقہ۔ ایسی سنتیں ہم اس پر عمل نہیں کرتے، کیوں؟ یہ مشکل ہے نا۔ آسان سنتوں پہ مسواک استعمال کرنا بہت آسان ہے، اس کو لیں گے، اب بولیں گے عاشق رسول بن گئے مسواک لگا کے۔ یہ سنتیں دیکھیے، کھانے پینے کو ترک کرنا، روزے رکھنا، نفسانی خواہشات کو ترک کرنا، نفسانی خواہشات کو ترک کرنا۔ تو ایک بزرگ کے ساتھ تو ایسا ہوا کہ وہ میٹھا کھانے کی خواہش کیے تھے، تو ان کے پاس پیسوں کا انتظام نہیں تھا وہ بنانے کے لیے، تو کئی مدت کے بعد جمع ہو کر پیسے جمع ہوئے اور میٹھا تیار ہو گیا۔ تو نفس نے کہا کہ دیکھو آخر میری خواہش آج پوری ہو ہی رہی ہے، میٹھا کھانے کی آج میری خواہش پوری ہو ہی رہی ہے۔ تو وہ بزرگ کیا کرتے ہیں، پلیٹ میں میٹھا ہے وہ نوالا اٹھاتے ہیں، منہ تک لے جاتے اور نفس کو کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ تیری بہت خواہش ہے میٹھا کھانے کی، لیکن اب میں یہ میٹھا نہیں کھاتا، میں اس کو صدقہ کر دیتا ہوں، میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ ایسے نفس کو وہ لوگ بزرگان دین جو ہے دبا دیا کر، کمزور کر دیا کرتے تھے، کمزور کر دیا کرتے تھے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھیے، شادی کا وقت ہے اور دلہن کا نیا جوڑا آیا ہے اور بہت خواہش ہو رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے کہ نیا جوڑا پہننا ہے، خیال ہوتا ہے کہ یہ بہت خواہش ہو رہی ہے، مجھے خوشی ہو رہی ہے، چلو میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی ہوں، یہ کہہ کر وہ شادی کا جوڑا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتی ہے۔ تو خواہشات کو دفن کرنا یہی طریقہ ہے ہمارے نفس کو کمزور کرنے کا۔ جو جتنی محنت اس پہ کرے گا اتنی بلندیوں کو پائے گا۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے، میرا کام تھا بتا دینا، اب آپ اس کو کتنا پازیٹیولی لیں گے، کتنی اس پہ محنت کریں گے۔ دیکھیے یہ فرض نہیں ہے آپ کو، شریعت کیا بولتی ہے، جو حلال چیزیں کھا لو، حلال چیزیں پہن لو، گاڑی بنگلہ مکان بنا لو، حلال ہے، اس میں کوئی حرام نہیں۔ لیکن آپ یہ بھول رہے ہیں کہ آپ ایسے خواہشات کو پورے کرتے کرتے اپنے نفس کو بہت طاقتور بنا رہے ہیں، آپ ہی کا دشمن قوت والا بن رہا ہے۔ ایسی غلطی ہرگز نہ کرے کہ نفس کو ہم اتنی طاقت بھی نہ دے دے کہ وہ ہم کو پوری طرح ڈبو لے۔ تو ہم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنتوں کو اپنائیں، صحابہ کی، اولیاء اللہ کے ایسے طریقوں کو اپنائیں۔ ہم سورہ فاتحہ روزانہ پڑھتے، اس میں یہ پڑھتے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے راستے پہ چلا جس میں تو نے انعام رکھا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے ناموں پر انعام رکھا گیا؟ یہی تو لوگ ہیں جو صحابہ ہے، جو اولیاء اللہ ہے، بزرگان دین ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے ناموں پر انعام رکھا گیا۔ اور ان کی ایک سب سے خاص عادت یہ تھی کہ وہ اپنے نفسانی خواہشات کو کبھی بھی ترجیح نہیں دیتے، نفس کو وہ دباتے۔ آپ کو ایک ولی نہیں ملے گا جو ساری نفسانی خواہشات کو پوری کرتے ہوئے ولی بن گیا۔ ہر ولی کی یہ شان ہوتی ہے کہ اپنے نفس کو وہ دبا دیتے، کھانا پینا بالکل ترک کر دیا کرتے تھے۔ تو نفس کو کیا کرے، کمزور کر دے۔ جتنی آپ اس پہ محنت کریں گے آپ اتنے کامیاب ہوتے چلے جائیں گے، اب یہ آپ کے اوپر ہے۔ لیکن اتنا یاد رکھیے کہ
اس چیز کو آپ ایک دن میں نہیں پائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں سب ختم کر دوں گا، ایسے نہیں ہوگا. اس کو آپ محنت آہستہ آہستہ سے کرے. کیا کرے؟ آپ جو ہے روزے رکھنے کی عادت ڈالیں. ہفتے میں ایک روزہ، پیر شریف کا روزہ ضرور رکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے. پیر اور جمعرات 2 دن رکھیے. اگر 2 دن نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم ایک دن ضرور روزہ رکھیے آپ. اگر پیر جمعرات نہیں ہو سکتا، آفس کی ڈیوٹی ہے یا کچھ کام ہے، ہفتے کو رکھ لیجئے، اتوار کو رکھ لیجئے، کوئی روک ٹوک نہیں. جمعے کو مت رکھیے، جمعے کو منع کیا گیا ہے. بقیہ میں آپ افضلیت پیر اور جمعرات ہے، نہیں تو آپ کوئی بھی دن رکھ سکتے جمعے کو چھوڑ کر. لیکن آپ یہ ضرور ارادہ کریں کہ ہفتے میں ایک روزہ آپ کو ہر حال میں رکھنا ہے، آپ کے نفس کو کمزور کرنے کی نیت سے. آپ سب ہاتھ اٹھا کے یہ نیت کریے کہ انشاءاللہ ہفتے میں ایک روزہ کم از کم ہم سب رہیں گے انشاءاللہ. کیوں؟ تاکہ یہ نفس ہمارا کمزور ہو جائے. سب لوگ نیت کرے، اللہ ضرور انشاءاللہ آپ کی مدد کرے گا. نیت کر لیجئے. دوسری چیز، جب روزہ رکھتے ہیں تو افطار میں ایسا بھی مت کھا لیجئے کہ ساری کسر پوری دن بھر کی نہ نکال لیجئے. افطار بھی مختصر کریے تاکہ نفس کو اس کے خواہشات پورے کرنے کا موقع نہ ملے. کوشش کریے کہ زیادہ ویرائٹی کے، تلن کے، یہ وہ چیزیں نہ رکھے. ایسی چیز فروٹس کھا لیجئے جس سے آپ کو طاقت، کیونکہ جسمانی طاقت آپ کو ملنا ہے تو ہائی پروٹین کے فروٹس جی ہے، ایسی چیزیں آپ کھائیے جس سے آپ کی جسم کو طاقت ہو اور نفس کو تکلیف ہو. کوشش ایسے کریے آپ. یہ ایک چیز ہے کمزور کرنے کا طریقہ. دوسرا، نفس کو آپ کیا کریے، ہر خواہش کو نہ مانے. یعنی جائز خواہشات بھی، جیسے کہ نفس کہے کہ میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے، آپ کبھی کبھی منع کر دیجئے. ہمیشہ نہیں تو نہیں، کبھی کبھی عادت ڈالی کہ نہیں اب میٹھا کھانے کا دل کر رہا ہے، بہت دل کر رہا ہے. پھر کہیے اللہ میرا دل تو، نفس تو کہتا ہے میٹھا کھائیں، لیکن میں تیری رضا کی خاطر اس کو آج قربان کرتا ہوں، میں میٹھا نہیں کھاؤں گا. یہ ایک آپ کی پریکٹس ہے، پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں. آپ ایسا کرتے کرتے اس میں ماہر بن جائیں گے. آپ کا نفس دبتا چلا جائے گا، اس کو پتا چلتا جائے گا کہ یہ میری ہر بات آسانی سے نہیں مانتا. ابھی یہ ضدی ہو گیا ہے، کوئی بھی چیز ایزیلی نہیں مان رہا ہے. اب وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا. یہ ہو گیا نفس کو کمزور کرنے کا طریقہ. اب رہی بات روح کی، روح کو بھی تو مضبوط بنانا ہے. روح کمزور پڑی رہی تو پھر نفس بھی کمزور. نفس کو صرف کمزور کرنا فائدہ مند نہیں رہے گا، آپ کو روح کو بھی مضبوط کرنا ہوتا ہے. تو روح کو آپ کیسے مضبوط کریں گے؟ اس کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا ذکر الہی ہے. آپ ذکر کریں گے کثرت سے تو روح کو طاقت ملتی جائے گی، غذا ملتے جائے گی. یہاں سے روح آپ کی طاقتور بنتے جائیں گی. وہاں پہ روزے رکھ رہے ہیں آپ، چیزوں کو ترک کر رہے ہیں، روح آپ کی نفس کمزور ہوتی چلے جائے گی. پھر آپ اچانک سے کچھ مہینوں کے بعد آپ اپنے اندر تبدیلی دیکھیں گے کہ اچانک آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مجھے برے خیالات، پہلے جیسے میں تنہائی میں لڑتا تھا گناہوں سے بچنے کے لیے، اب اس کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. میں ایک دم ریلیکس ہوں، مجھے کوئی ٹارچر نہیں کر رہا ہے. کیوں کوئی ٹارچر نہیں کرتا؟ مثلا دیکھیے کہ جس کو نماز کی پوری طرح پابندی کی عادت ہو گئی، اس کو کوئی ٹارچر نہیں ہوتا. اس کو ایسے نہیں آتے خیالات کہ نماز مت پڑھو، چھوڑ دیں گے کیا نماز، اس کو وہ خیال بھی نہیں آتا. آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی نماز ماشاءاللہ 5 وقت کی پڑھتے ہیں، جن کو عادت ہو گئی، ان سے پوچھ لیجئے آپ کہ آپ کو خیال آتا ہے کیا روزانہ ہر نماز سے پہلے نہیں پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ ایسا کوئی ٹارچر نہیں کرتا. کیوں؟ آپ اس میں مضبوط ہو گئے، پختہ ہو گئے، آپ کو یہ ٹارچر نہیں ہوتا. تہجد کی جس کو عادت ہو جاتی ہے، اس کو بھی ایسے نہیں آتے خیالات کہ کل نہیں پڑھیں گے کیا، کل سو جائیں گے کیا، وہ نہیں آتا ہے. کیوں؟ وہ اس میں پختہ ہو جاتا ہے. اب ایک دم اس کی روح اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ اب اس کو ایسے وہ چیلنجز ہی نہیں آتے اس کی لائف میں. لیکن اب آخری بات یہ بولتا ہوں کہ ذکر جب آپ کرتے ہیں، اس کو مراقبے میں، سلوک میں بیٹھ کر کرنا بہت ضروری ہے.
اگر آپ ایسا ذکر نہیں کریں گے تو ہوگا کیا، آپ کو ذکر کریں گے بھی لیکن آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے دیکھیے میڈیسنز آپ کھاتے ہیں تو ڈاکٹرز جو ہے میڈیسن کھانے کا بھی ایک پروسیجر بتاتے، جیسے کہ نہار پیٹ کھانے کا ہوتا ہے۔ اب اس کو کھانے کے بعد کھا لیں گے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ وٹامن ڈی ہے، ڈاکٹر بولتا ہے کہ وٹامن ڈی چاہیے تو صبح 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 جو ہے دھوپ میں بیٹھ جاؤ، دھوپ لے لو تو آپ کو وٹامن ڈی ملے گا۔ لیکن آپ کیا کر رہے ہو، آپ بیٹھتے نہیں ہو، آپ یہاں وہاں گھومتے پھرتے ہو، تو آپ کو کانسنٹریٹڈ جو سن ریز آپ کو ملنا ہے وہ نہیں ملتے، جس کی وجہ سے آپ کو جو فائدہ 10 منٹ میں ہوتا ہے سورج کے بالکل آپ ایک جگہ بیٹھنے سے جو 10 منٹ میں جو پسینے آپ کے چھوٹیں گے، وہ چیز آپ کو اگر چاہیے تو وہ 10 گھنٹے آپ گھومیں گے تو بھی آپ کو 10 منٹ کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ نہیں ملتا۔ دیکھ لیجیے آپ ایک جگہ سورج کے نیچے آپ کھڑ جائیے، چھت پہ جا کر دھوپ کڑک دھوپ 15 منٹ ٹھہر جائیے، آپ کے پسینے پورے چھوٹنا شروع ہوں۔ آپ وہی کیا کریے، گھومتے پھرتے رہیے دھوپ میں، وہی دھوپ میں گھوم رہے پھر رہے، آپ کے پسینے نہیں چھوٹیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ایک جگہ کھڑے نہیں ہو، تو آپ کو فوکس کانسنٹریٹڈ ایک سارا کنسالیڈیٹڈ ریز آپ پر نہیں پڑ رہے، اس کی وجہ سے آپ کو وہ چیز آپ کو ملتی نہیں ہے جو ملنا چاہیے۔ اسی طرح ذکر کا بھی یہی حال ہے۔ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو جیسے کہ اب آپ کو علم چاہیے، پڑھائی میں ویک ہو آپ، تو آپ مراقبے میں، ذکر میں، آپ سلوک میں یا علیمو کا ذکر کریں گے تو اب توجہ کے ساتھ یا علیمو یا علیمو یا علیمو پکاریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم ہے۔ اب وہ علم کا جو ایٹریبیوٹ ہے وہ آپ ہی کے اندر آلریڈی موجود ہے، وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا کرتے کرتے کرتے، کہ کانسنٹریٹڈ ایفرٹ ہو رہا ہے۔ تو وہ جب ایکٹیویٹ ہوگا تو آپ کا علم میں آٹومیٹکلی اضافہ ہوگا، آپ کا مائنڈ شارپ ہو جائے گا، ایک دم آپ کچھ بھی پڑھیں گے تو بھولیں گے نہیں، جلدی سے سمجھ میں آ جائے گا، یہ آٹومیٹک آپ یہ چیزیں دیکھیں گے، اور یہ پاسبل ہے۔ اگر یہ پاسبل نہ ہوتا تو دیکھیے دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو ایک بار پڑھتے سمجھ جاتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو ان کو 10 بار پڑھنے پر بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ فرق کیا ہے؟ سب کا تو ایک ہی دماغ ہے، لیکن اس کے اندر جو پاور ہے ایکٹیویٹ، کتنا پاور ایکٹیویٹ ہوتا ہے اس پہ میٹر کرتا ہے۔ اسی طرح خوی ہے، قوت چاہیے، صبر چاہیے، یا صبوروں کا ذکر کرے تو ہمارے اندر صبر آئے گا۔ لیکن اس کے اندر کیا ہے، آپ ایک جگہ بیٹھ کر مراقبے میں پورے توجہ کے ساتھ کریں گے تو پھر وہ پاور آپ کے اندر آئے گا۔ تو آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کون سا ذکر کروں؟ میں یا رزاق کا کروں تو رزق آئے گا، یا صبور کا کروں تو صبر آئے گا، یا ودود کا کروں گا تو محبت آئے گی، یا خویو کا کروں گا تو قوت آئے گی۔ میں کہوں گا اب اللہ کا ذکر کرے تو سارے آئیں گے آپ کو الرحمن سے لے کے الصبور تک سارے صفات اللہ کے ذکر میں آ گئے، تو اب اللہ کا جو ذکر کرتے ہیں اس میں سب آ جاتے ہیں، تو آپ کو ایک ایک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ علم بھی آ گیا، حکمت بھی آ گئی، قوت بھی آ گئی، رحم بھی آ گیا، صبر بھی آ گیا۔ شرط یہ ہے کہ اس کو توجہ کے ساتھ کیا جائے۔ تو اگر پیر و مرشد کا ساتھ ہو، کامل پیر کا ہاتھ آپ کے سر پہ ہو، جو ان معاملات میں سارا علم رکھتا ہو اور وہ مقام پر پہنچ گیا ہو، اب ایسے پیر کا اگر آپ کے سر پہ ہاتھ ہو اور آپ توجہ کے ساتھ ذکر کرے، سارے روحانی پاورز آپ کے اندر ایکٹیویٹ ہو جائیں گے۔ یہاں سے روح کمزور، نفس کمزور ہو گئی، روح طاقتور ہو گئی۔ اب آپ دیکھیے آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلی، انقلاب آئے گا کہ اب آپ کو اپنے آپ سے لڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ غلطیاں تو ہوتے رہے گی چھوٹی موٹی، وہ انسانی فطرت ہے، لیکن آپ سے ایسے گناہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ اب روح پوری طرح مضبوط ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے آپ کو آج کے سیشن سے 2 چیزیں آپ کو میں سکھا رہا ہوں۔ ایک چیز، اپنے نفس کو کمزور کر دینا ہے، اور اپنی روح کو طاقتور بنانا ہے۔ نفس کو کمزور کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ روزے رکھنا ہے،
اور ساتھ ساتھ نفس کی ہر بات کو نہیں ماننا ہے، کبھی کبھی کچھ باتوں کا انکار بھی کر دیجیے، اس کے خواہشات کو پوری نہ کریے۔ سونا چاہتا ہے، بہت اچھا، نیند اس کو بہت پسند ہے، جلدی اٹھ جائیے، تہجد میں اٹھ جائیے، اس کو پسند ہے نیند، آپ اٹھیے، اس کو ستائیے، آپ لوگ نفس کو تکلیف پہنچائیے۔ تو پھر روح کے لیے کیا کرے؟ ذکر کرے۔ کیسے کریں گے؟ مراقبہ، سلوک کا جو طریقہ میں بتایا ہوں، اگر کوئی لوگ سلوک کا طریقہ نہیں جانتے ہیں تو گروپ میں آپ لوگ ہوں گے واٹس ایپ پہ، تو آپ لوگ میسج کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کو جو ہے سلوک اور مراقبہ کا طریقہ آپ کو کوئی نہ کوئی انشاءاللہ یا نہیں تو کوئی اور سیشن میں انشاءاللہ آپ کو طریقہ میں بتاؤں گا جس طریقے سے کرنا ہے۔ تو آپ ایسے ذکر کریں گے تو پھر روحانی طاقت بڑھے گی اور نفس کمزور ہو جائے گا۔ پھر آپ کے اندر گناہوں سے بچنے کا طریقہ ہی نہیں، آپ کو حقیقت میں ہوگا کہ آپ کو قرب الہی نصیب ہونا شروع ہوگی، اس سے آپ کا دل پاک ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل میں بس جائے گا۔ ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم دل میں اللہ کو بسائے، غیر اللہ کو نکال دے۔ غیر اللہ کو دل میں نفس لاتا ہے، اب نفس ہی ختم ہو گیا تو پھر غیر اللہ دل میں کیوں آئے گا؟ اب تو اللہ ہے۔ جب اللہ دل میں آ گیا پھر اب اور آپ کو کیا چاہیے؟ جب اللہ مل گیا تو پھر اور کچھ اور چاہیے ہی نہیں۔ اللہ ہی مل گیا مجھے تو پھر اب میں دنیا لے کے کیا کروں؟ تو ساری اس کے غلام ہے، مجھے بادشاہ ہی مل گیا تو پھر میں غلاموں کے پیچھے کیوں بھاگوں؟ ہمارا مقصد اللہ کو پانا ہے، وہی مل گیا تو پھر ہم جنگ جیت گئے ہے۔ تو ان دونوں باتوں پہ آپ خصوصی جو ہے پوری توجہ کے ساتھ کوشش کرے، اور جو باتیں میں بتایا ہوں آپ کو جو حد تک سمجھ میں آیا ہے، کوشش کرے کہ آپ کے گھر کے افراد، دوست احباب کو یہ باتوں کو سمجھائے۔ سمجھانے سے ہوگا یہ کہ آپ کو بھی اور اچھی طرح سمجھ میں آئے گی بات، اور بات دوسروں تک انشاءاللہ پہنچے گی۔ تو یہ آپ کوشش کریں کہ انشاءاللہ پھر کل کے سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ چلیے اب دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وازواجہ وآل بیتہ وصحبہ واولیاء امتہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اللہم انی اسألک الحبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اللہم اجعل حبک احب من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجعلی نورا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في قلبي، لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني أنا عبدك، أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك نعمتك علي وأبوء ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔